بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے لگے جو دوستوں نے بارہا سوال کیا اور مجھے سوال بھیجا۔ وہ سوال یہ تھا کہ سادات کرام یعنی اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے سادات کرام جو موجود ہیں یا وصال ہو چکا ہے، ان کے احترام اور ادب کے سلسلے میں سوال کے اندر جو بات چھپی ہوئی تھی وہ میں ظاہر کر دیتا ہوں، وہ بھی ساتھ ہی کچھ لوگ اس طرح کا یعنی کہ سہارا لے کر کے کچھ سادات گنہگار ہوتے ہیں یا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ایسوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، نہیں ایسی چیزوں کی آڑ لے کر وہ سادات کرام کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ دوستوں نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر تھوڑا سا جواب دیں ذرا تفصیل کے ساتھ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سادات کرام کا جو ادب اور احترام ہے، مقام اور مرتبہ ہے، وہ کسی علم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی تقوی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کی جو فضیلت ہے یا ان کا جو ادب کرنا ہے یا ان کا جو احترام کرنا ہے تو وہ کسی علم یا تقوی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات واضح طور پر ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ سادات کرام کا احترام، آل رسول کا احترام، ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کا ادب، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نسبت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت مبارکہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ ہیں، ان کے جسم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دوڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس پر علماء کرام جو ہمارے ہیں، ائمہ کرام، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سادات کرام کا جو احترام ہے، جو ادب ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ان کا تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہی علم کی وجہ سے۔ ان کا ادب اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی نسبت سے ہے، اس وجہ سے ان کا احترام کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، جنہیں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام کشاف نے تفسیر کشاف کے اندر، اور دیگر تفاسیر میں سے تفسیر ابو سعود کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر، تفسیر المعانی، تفسیر البیان، یہ تفاسیر کی کتابیں ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں سے کنز الاموال ہے، معجم کبیر طبرانی ہے، معجم صغیر طبرانی ہے، مستدرک حاکم ہے، اور اس طریقے الصواعق المحرکہ ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کے اندر، اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس کو ان احادیث مبارکہ کو درج کیا۔ انہی میں سے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جو عالم عرب کے بڑے مشہور اور معروف عالم دین تھے، انہوں نے بھی اشرف المعبد آل محمد کے اندر ان احادیث مبارکہ کو درج فرمایا۔ وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد، میری اہل بیت، میرے قرابت داروں کا، میرے گھر والوں کا جو بھی ادب اور احترام کرے گا، ان سے جو بھی محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری آل سے محبت کرے، اور یہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو میری آل سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو گویا ان جتنے بھی احادیث ہم پڑھتے چاہتے ہیں جو فضائل اہل بیت کے اندر ہیں، ان کے اندر ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا احترام میری وجہ سے کرو، ان کا ادب میری وجہ سے کرو، ان سے تعلق میری وجہ سے جوڑو۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک مشہور اور معروف صحیح حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری آل سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو میری آل سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی،
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعتم منی، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو چیز اسے غضبناک کرتی ہے وہ مجھے غضبناک کرتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دوسری حدیث کے اندر فرمایا جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے۔ تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار سادات کرام، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کسی تقوی یا علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب جب ان کا تقوی اور علم کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہے نسبت رسول سے، جزیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا حصہ ہونے کی وجہ سے، تو لہٰذا ان کا یہ ادب، یہ احترام اس طرح منقطع نہیں ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا ادب اور احترام نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر دوسری بات کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں، پہلے چند احادیث مبارکہ اور ہیں، ان کا خلاصہ سماعت فرما لیں، جن میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ان کا اگر کوئی شخص ادب نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، تو اسے سزا کیا ملے گی؟ اب یہاں میں تفسیر کبیر، تفسیر کشاف، تفسیر ابو سعود اور دیگر تفاسیر اور احادیث مبارکہ کی کتب کے سے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جن میں اہل بیت کی توہین کرنے والے یا بغض کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی سزا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے مرا، اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں آل رسول کا بغض تھا یا ان کی وہ توہین کرتا تھا، ان کی وہ تحقیر کرتا تھا، تو فرمایا وہ یہودی مرا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل بیت کا بغض کسی کے دل میں ہے اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں آل رسول کا بغض ہوگا، جب قیامت